گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات کی تھی بجٹ کے اوپر، اور بجٹ میں خاص طور پہ اسپیسیفکلی ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور میں نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس کے اوپر ڈسپائٹ بینگ پرائمری سیکٹر آف اکانومی، اس کے اوپر وہ فوکس ہمیں نظر نہیں آتا اس بجٹ میں بھی، اور پہلے بھی ہمیشہ سے یہ روایت ہے کنزیکٹیو گورنمنٹس، کنزیکٹیو ایئرس، بجٹری ایئرس، کبھی بھی بہت اٹس ویری ریئر کہ گورنمنٹس نے توجہ دی ہو اس چیز کے اوپر کہ بھی ایگریکلچر کو بھی بوسٹ دیں، اور یہ ہمارا پرائمری سیکٹر ہے۔ یہ باوجود اس کے کہ جب بھی اگر کبھی کسی نے یوسف گیلانی صاحب نے کچھ اس پہ فوکس کیا، یا اس سے پہلے پرویز لائی کی گورنمنٹ نے پنجاب کی حد تک کچھ فوکس کیا، تو تب بھی جو جی ڈی پی ہے اس میں اس کی کنٹریبیوشن بہت ریمارکیبل تھی، تو اس کے باوجود اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ بہرحال ہم نے یہ بات کی تھی، یہ پوائنٹ ریز کیا تھا۔ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھی پھر کرنا کیا چاہیے۔ ہم نے اعتراضات تو کر دیے، تو کرنا کیا چاہیے۔ بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کو اس چیز پہ ریزرویشن، مجھے بھی ہے ریزرویشن، میں بھی یہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر مشتاق ماگڑ صاحب، تامن فاؤنڈیشن والے، وہ خود ٹیکسٹائل وہ صنعت کار بھی ہیں، اور بزنس ایڈمنسٹریشن انہوں نے پڑھی ہوئی ہے دنیا سے، اور بہت اچھے وہ دانشور بھی ہیں، تو ان کا بھی یہی خیال ہے۔ میں خود بھی ان سے ایگری کرتا ہوں، بے شمار لوگوں سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایگریکلچر آپ کو وہ آگے اس طرح لے کے نہیں جا سکتی کہ آپ ڈیولپڈ کنٹریز میں شامل ہوں، لیکن ساتھ ہی میرا موقف یہ ہے کہ ایگریکلچر آپ کی پاکستان سنگاپور نہیں ہے۔ دیکھیں سنگاپور میں جو ان کی ایگریکلچر ہے وہاں پہ تو 0.02 یا 0.04 اس کے درمیان ایگریکلچر کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ پاکستان میں 1/5 سے 1/4 یعنی 20 سے 25% تک اس کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے جی ڈی پی میں، اور جو میں نے کل بتایا تھا کہ امپلائمنٹ میں more than 40% جو شیئر ہے وہ امپلائمنٹ دینے میں، کیٹر کرنے میں، وہ ایگریکلچر سیکٹر کا ہے۔ تو یہ ایک یونیک قسم کی چیز۔ پھر پاکستان دنیا خوراک کی کمی کا شکار مختلف جگہ پہ نظر آتی ہے، لیکن پاکستان اس طرح کا ملک نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کا دوسرے سیکٹر پرفارم کریں نہ کریں، ایگریکلچر اگر پرفارم کرتی رہے تو آپ مائنس گروتھ میں نہیں جاتے، جو پاکستان کی ہسٹری میں اس سال ہم نے یہ بھی نئی تاریخ بنا دی ہے کہ ہم مائنس گروتھ میں چلے گئے۔ اگر ایگریکلچر سیکٹر ہمارا پرفارم کر رہا ہوتا تو اس پہ کرونا کا بھی اثر نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی چیز بھی ہو، تو وہ آپ کو اس مائنس موڈ میں نہیں جانے دیتا جو آپ کی جہاں پہ کولیپس کرنے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی کہ ہم اس پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم مائنس گروتھ میں جانے سے بچ سکتے ہیں اگر ہم ایگریکلچر کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہ کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں، کچھ زیادہ ریسورسز نہیں چاہیے، جو وہی میں کہہ رہا ہوں جو پوری دنیا میں ہوتا ہے، امریکہ سے لے کے بھارت تک، ہمارے پڑوسی ملک تک، چائنا میں، دنیا کے ہر ملک وہ کرتا ہے جو پاکستان نہیں کر رہا، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کرنا چاہیے۔ اور آج سے نہیں، میں پچھلے 3 دہائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جب سے میں نے جرنلزم شروع کیا ہے، میری کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ جب تک نہیں کریں گے تب تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور بڑی سمپل سی چیزیں دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھی جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں، کم از کم اس کو کنسیڈر کریں کہ وہ ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے اور پرائمری سیکٹر ہے۔ اس کی ابھی آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، آپ دیکھیں کرونا میں بھی ہر شعبے کو ریلیف دیا گیا، لیکن ایگریکلچر سیکٹر کو ریلیف آپ کو نظر نہیں آتا، جب باوجود اس کے 65% لوگ جو ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی نیچرل کلیمٹی آتی ہے، کچھ فلڈ آ جاتا ہے، تو کیا گروور کو کیا دیا جاتا ہے جی 5000 پر ایکڑ لے لیں جی، اتنا لے لیں۔ پھر ہمارے وہ راجہ احمد فاروق صاحب ایڈوکیٹ ہیں، بڑے سینئر، ان کی وہ ایک کھاد میں ایک دفعہ گورنمنٹ نے دی کہ اچھا جی یہ اتنا جو 400 روپے یہ واپس آپ کو ٹوکن ہوگا بیگ میں، اور جا کے کھاد والے سے لے لیں۔ تو ان کی 500 بیگ کنزمپشن تھی اینول، اور جا کے انہوں نے جب وہ دیے ٹوکنز تو کھاد والے ڈیلر نے کہا جی یہ تو صرف 5 بیگ ہم پر فارمر دے سکتے ہیں، تو 5 بیگ کی سبسڈی لے، مین کے 2000 روپیز۔ تو یہ جو مذاق ہے ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ، پھر ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک فائنانشیل سپورٹ ہوتی ہے کسی بھی سیکٹر کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے کے لیے، جو ایگریکلچر کے ساتھ آپ اس کو دیتے ہیں
مثلا دو طرح کے لون اس میں آتے ہیں. ایک زرعی ترقیاتی بینک کا لون ہے، وہ 15 سے 18% تک ہوتا ہے مختلف آئٹمس کے اوپر، اور ملٹیپل ہوتا ہے. دیٹ مینس کہ سود در سود ہوتا ہے، سود در سود، اور وہ جا کے ان دی اینڈ آلموسٹ 30% بنتا ہے، بلکہ 30% پلس ہی بنتا ہے. اور جب کیلکولیٹ ہو کے فائنل پیمنٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک ٹریڈیشن ہے زرعی بینک کی کہ ہمیشہ گروور کو 25-30 ہزار روپے ایکسٹرا ڈال دیتا ہے فائنانس، ایگریکلچر کے فائنانس ڈپارٹمنٹ والے، تاکہ یہ جی کل کو آڈٹ ہو تو ہمارے کچھ نہ پڑے. اور کسان بیچارہ وہ بے زبان ہے، وہ جو ہے دے کے آ جاتا ہے، ایکسٹرا بھی دے کے آ جاتا ہے. کسی ایک اکاؤنٹ کو اٹھا کے آپ کسی ایک اکاؤنٹ کو لون کو آپ آڈٹ کر لیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی. میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کوآپریٹو. پوری دنیا آج سے 200 سال پہلے کوآپریٹو فارمنگ میں چلی گئی، یا گورے جو ہیں وہ کالونیل ایرا میں یہاں بھی انہوں نے کچھ 125 سال پہلے کوآپریٹو فارمنگ انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے کبھی بھی کوآپریٹو موومنٹ اس طرح سے بن نہیں سکی. اس کی وجہ بہت سی اور چیزیں، خرابیاں بھی ہیں. لوگ جعلی سوسائٹیاں لے کے پیسے کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے حالانکہ وہ بزنس لوگ ہیں، بزنس مین ہوتے ہیں. لیکن کسان بھی بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں. اس میں اصل جو پرابلم وہ یہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ اتنا ہائی ہے، 17-18% کے درمیان وہ رہتا ہے، اور وہ بھی ملٹیپل ہوتا ہے، وہ بھی 30% سے اوپر چلا جاتا ہے سود در سود. کون سا سیکٹر ہے جو اتنا پرفارم کرے کہ آپ کا سود بھی واپس کرے اور پروفٹ میں بھی جائے؟ اور جبکہ یہ وہ سیکٹر ہو جس کی نہ تو ان پٹ سے اس کے کنٹرول میں اس کی پرائسز، نہ اس کی آؤٹ پٹ کی پرائسز اس کے کنٹرول میں. یہ واحد سیکٹر ہے جو ان پٹس کی پرائس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، کیپیسٹی نہیں رکھتا. یہ شوگر ملز کی طرح گنے کی قیمت کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ ٹیکسٹائل مل کی طرح کاٹن کی قیمت کو مرضی کے ریٹ پہ نہیں لے سکتا. یہ جتنی بھی باقی انڈسٹریز ہیں وہ جو را مٹیریل کسان سے لیتی ہیں وہ مرضی کے ریٹ پہ لیتی ہیں. گورنمنٹ کا 180 ہے گنے کا، وہ 140 دیں گے، اور کسان پھر بھی مجبور ہے، کٹوتی بھی کریں گے. کسان وہ واحد سیکٹر ہے فارمنگ جو ان پٹس پہ بھی مجبور ہے، جو ریٹ اس کو کھاد کا، ہر چیز کا، بجلی کا، وہ بیچارہ اس کو دینے پہ مجبور ہے. اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے، جب منڈی میں لے کے جاتا ہے، وہ مجبور ہے چونکہ اس کے پاس پیرشیبل آئٹم ہے جو خراب ہو سکتے ہیں. پھر اس کے اکنامک پریشرز ایسے ہیں کہ اس نے آگے پیسہ لے کے تو اگلی فصل بونی ہوتی ہے، تو وہ اپنے پاس ریٹین نہیں کر سکتا، چیز کو ہولڈ نہیں کر سکتا، اور وہ نہ ہی بیچنے سے وہ ڈیلے کر سکتا ہے. اس کو مجبور ہے، اس نے بیچنی ہے چیز، جو بھی اس کو قیمت ملے گی. تو اس کو آپ سود وہ لگا رہے ہیں جو آپ انڈسٹری پہ بھی نہیں لگاتے، جو ایکسپورٹ والی انڈسٹری پہ بھی نہیں لگاتے، جس میں سب سے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. وہاں پہ تو آپ کہتے ہیں جی 3-4-2-3-4-5-6% اس پہ آپ لون لے لیں، اور یہاں پہ کہتے ہیں جی وہ 30% لون جو ملٹیپل جا کے سود در سود جیسا کہ میں نے کہا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں وہ لیں اور پرفارم بھی کریں. تو یہ اگر آپ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے اچھا سیکٹر پرفارم کرے گا؟ دوسرا یہ ہے جو وہ آگے ایک اور بات کرنے لگا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ان پٹ کی پرائسز کنٹرولڈ ہوتی ہیں، وہ سبسیڈائزڈ ہوتی ہیں. امریکہ ہو، انڈیا ہو، وہاں پہ بجلی فری ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بجلی کسان کی فری ہے. اس کو جو ڈیزل ملتا ہے ٹریکٹر چلانے کے لیے وہ سستا ملتا ہے، مارکیٹ پرائسز سے سبسیڈائز ملتا ہے. یہ کارڈ اس کو ملے ہوئے ہیں، اور آج سے نہیں بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. اس لیے جو آپ اگر صرف پنجاب کو دیکھ لیں، انڈین پنجاب کو، وہاں کی پر ایکڑ ییلڈ ہم سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہے، کم از کم 3 گنا زیادہ. اور پرائسز وہاں پہ ان پٹس کی میں نے کہا کہ کنٹرول ہوتا ہے، اور جو آؤٹ پٹ ہے اس کی بھی قیمت گارنٹی ہوتی ہے ہر پروڈیوس کی. امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، چائنا میں بھی، اسرائیل میں بھی، انڈیا میں بھی، ایوری ویئر ان دا ورلڈ ایکسیپٹ اونلی پاکستان. یہاں پہ اس کو آپ اوپن مارکیٹ کے بے رحم جو ہے نا لوگ ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. اس بیچارے کی جو فصل ہے وہ لے کے آتا ہے، وہ تربوز اگاتا ہے، اس کی چاول ہے، پیڈی ہے، یا کچھ گندم ہے، کچھ بھی اور ہے، وہ گندم آپ اس سے لے لیتے ہیں 1100 روپے من، آگے جا کے بیچتے ہیں 2000 روپے من. تو یہ جو چیز ہے کسان کے ساتھ، یہ ایک بہت ہی خوفناک سی سچویشن ہے اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں. تو میں صرف میرا موقف یہ ہے کہ بھئی آپ اس کے میئرز لیں جس میں ایگریکلچر آپ کی اس جو بنیادی اس کا رول ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی رہے. ایک تو آپ کی بنیادی ضروریات پوری کرتی رہے، اور ساتھ اس کے میں کچھ میئرز ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے سب سے پہلا کہ اس کو آپ اوپن مارکیٹ کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے
کسان کو سپورٹ کریں کہ وہ اپنی پروڈیوس کی پروسیس کر سکے. ہر یونٹ کونسل میں ایسا کوآپریٹو موڈ بن سکتے ہیں, ایک سسٹم بن سکتا ہے, میکانزم, کہ وہاں پہ اس کی جو پروڈیوس ہے وہ ویلیو ایڈ ہو کے مارکیٹ میں آئے, وہ راہ میں نہ آئے, تاکہ وہ مجبور نہ ہو بیچنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہیں پہ آپ جو ہے فارمرز مارکیٹس بنا کے دیں شہروں میں, چھوٹے بڑے میں, تاکہ یہ ہے کہ وہ منڈی کا آڑتی اور وہ کمیشن ایجنٹ اس کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے, وہ خود اپنی پروڈیوس لا کے مارکیٹ میں ڈائریکٹ کنزیومر کو بیچ سکے. اس کا کنزیومر کو بھی فائدہ ہوگا. جو 40 روپے درجن مالٹا ہے وہ 200 روپے درجن اس کو نہیں ملے گا, وہ 40 روپے ملے گا, بڑا ہوگا تو 50 روپے مل جائے گا, جو ایک کلاس سپر کلاس ہے. یہ ہر چیز میں ایسے ہی ہوگا. تو یہ دوسرا میئر یہ ہو سکتا ہے. تیسرا اس میں میئر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹیبل ایگریکلچر ہے وہ آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, گورنمنٹ ریسرچ کرے اور مارکیٹ جو ہے وہ دریافت کرے دنیا میں, اور کسان کو سپورٹ کرے, ایریاز آئیڈینٹیفائی کرے اور وہاں پہ وہ چیزیں اگائی جائیں. یہ دیکھیں ایگریکلچر میں فشریز بھی ہے, فارسٹ بھی ہے, اس میں میٹ کی ساری رینج وہ بھی ہے, اس میں ساری کراپس بھی آ جاتی ہیں, اس میں لائف سٹاک سے لے کے کیش کراپ تک اور عام جو ٹریڈیشنل کراپ ہے ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ کتنی رینج ہے, اگر آپ چاہیں تو دنیا میں کتنی زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. میٹ, ویجیٹیبلز, فروٹس, ڈرائی فروٹ سے لے کے اس کو اگر پروسیس کریں تو مختلف جو آئلس ہیں وہ بھی, ارتھ ہیں مختلف, یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں دنیا میں. تو پاکستان میں سارا پوٹینشیل ماشاءاللہ اس چیز کا ہے. پھر یہ ہے کہ تحقیق, زرعی یونیورسٹی دیکھیں شیشم پورے پاکستان میں ختم ہو گیا. آپ نے کیا کیا, پوری دنیا کہتے ہیں ہمیں سیڈ لیس سٹرس دیں, سیڈ لیس سٹرس ڈیولپ کرنے میں اس نے کیا کیا. ایسی بے شمار آپ دیکھیں کہ چیزیں ہیں کہ سیڈز ایسے ڈیولپ نہیں ہو سکے کہ آپ کی ییلڈ جو ہے وہ انڈیا کی کم از کم برابر ہو جائے, باقی دنیا کی کیا برابر ہونی ہے. تو جو ریسرچ کا لیول ہے ہمارا کسان کو سپورٹ دینے کے لیے وہ بھی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کی, کوآپریٹو, پوری دنیا میں کوآپریٹو بیس پہ ویلیو ایڈڈ ہو سکتی ہے ایگریکلچر. تو آپ پاکستان میں بھی ہر یونٹ کونسل کو ایک بنا کے ایریا سرٹن, اور اس کے بعد آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ بھی اس یونٹ کونسل میں جو بھی فصل ہوتی ہے اس کو آپ, کہیں پہ سٹرس ہے, کہیں پہ کچھ اور ہے, آلو ہے, تو اس کے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ جو مختلف آگے ایڈ ہو گئی پر اگر دودھ ہے تو اس کی پنیر بنا کے بیچ سکتے ہیں, بٹر بنا کے بیچ سکتے ہیں, یوگرٹ بنا کے بیچ سکتے ہیں, اگر فروٹس ہیں تو اس کے جوسز بنا کے بیچ سکتے ہیں, اور نہیں تو کم از کم پالش کر کے مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں, اس کی گریڈنگ کر کے. اس کی لائف ہی بڑھ جائے گی. جب لائف بڑھ جائے گی 2 ہفتے 3 ہفتے کی, تو اس کی پرائس زیادہ اچھی ملے گی. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس لیول پہ گورنمنٹ اس طرف کیوں نہیں سوچتی, پھر آپ جو ہے وہ انڈسٹریز کو بھی کہیں کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں کسان کو, وہ آگے اپنی اچھی چیز مینوفیکچر کر کے تو کمائیں, یعنی کسان کو ان کے جبر سے بچایا جائے. تو بہرحال یہ بڑے سمپل سی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں. میں بالکل نہیں کہتا جی کہ آپ ایگریکلچر کو ہی سارے ریسورسز پوٹ ان کر دیں. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کو اتنا سپورٹ ضرور کریں کہ وہ ایکسپلائٹ نہ ہو سکے, اور جو اس کا پوٹینشیل ہے ایکچوئل جینول وہ پورا ایکسپلور ہو, تاکہ اکانومی میں وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرے کہ آپ کی اکانومی کو ہمیشہ بوسٹ ملے. اس کے نتیجے میں فارن ایکسچینج بھی ارن کریں, اور جو 65% پاپولیشن ہے وہ بھی خوشحال ہو, اور جو 40% سے زیادہ ورک فورس ہے وہ بھی خوشحال ہو. وہ خوشحال ہوگی, اس کی جیب میں پیسہ جائے گا تو وہ مارکیٹ میں آئے گا, وہ بائنگ کریں گے, تو پوری آپ کی جو اکانومی ہے اس کا سائیکل بہتر ہوگا, اور سارے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بھی اس کی سپورٹ ہوگی. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو لاگ پسند آئے تو اس کو ضرور آپ پیٹرنائز کریں. تھینک یو ویری مچ.